فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. پہلی رکعت میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے سورۃ الشمس اس کی تلاوت سنی. 30واں پارہ ہے، سورۃ الشمس ہے، والشمس وضحاها، اور اسی کی آخری آیات ہیں جن کی میں نے آپ کے سامنے دوبارہ تلاوت کی ہے. عجیب آیات مبارکہ ہیں. اگر دل دماغ میں یہ آیات، ان کے معنی اتر جائیں، اللہ رب العالمین گواہ ہے ہماری زندگی بدل جائے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارے معاملات، ہماری ایک ایک چیز بدل جائے اور اس طرح ہو جائے جس طرح ہمارا پیدا کرنے والا خالق ہم سے چاہتا ہے. اس دنیا میں جو کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، جب کسی کو مارتا ہے، انتقام لیتا ہے، اسے تکلیف پہنچاتا ہے، تو جتنا مرضی چاہے طاقتور ہو، اسے ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ اب یہ جوابی کوئی نہ کوئی کارروائی کرے گا. اگرچہ جس کو مار رہا ہے وہ انتہائی کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی چوکنا رہتا ہے کہ اب اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہونا ہے. جہانوں، تمام جہانوں میں صرف ایک ذات ہے جو اگر پکڑتی ہے عذاب نازل کرتی ہے، سزا دیتی ہے، تو سزا دینے کے بعد اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا ہے، اور وہ ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے. کوئی ہو، اور اللہ رب العالمین جب پکڑ کرتے ہیں، اور وہ پکڑ اتنی نہیں کرتے جتنے گناہ ہوتے ہیں، عذاب ویسا نہیں ہوتا جتنے سخت گناہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی شان، ان کی قوت، ان کی سلطنت، ان کی قدرت، ان کا سلطان، انہیں کسی کی پرواہ ہے ہی کوئی نہیں ہے. تو ان دو آیات کریمہ میں، اور اس سے پہلے جو واقعہ ہے کہ جب قوم ثمود انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، حضرت صالح جو تھے انہیں جھٹلایا، اور جو اللہ کی طرف سے اونٹنی بطور معجزہ نمودار ہوئی تھی اسے قتل کر دیا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ رب العالمین نے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈال دی، ان پر عذاب نازل کیا. اور دیکھیے قرآن کریم کے الفاظ، فَسَوَّاهَا، فرمایا عذاب اتنا سخت تھا انہیں زمین کے برابر کر دیا. ہم کہتے ہیں نا کسی کو اتنا مارا اسے پلین کر دیا، کہتے ہیں اس کی طبیعت صاف کر دی ہم. قرآن کریم کے الفاظ ہیں عذاب آیا اللہ کی طرف سے، فَسَوَّاهَا، انہیں زمین کے ساتھ سیدھا کر دیا، نام و نشان مٹا دیا ان کا. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور جو اس کا انجام ہے اس سے اللہ نہیں ڈرتا. یعنی اب جن کو عذاب دیا ہے ان کے کو اگلے کو پچھلے کو قوم کو برادری، اللہ رب العالمین ان میں سے کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے. اور وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہم سے پیار کرنے والا، ہم پر رؤوف رحمان اور لطیف بعبادہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم ناکارے اپنے اس مالک اور رب کی قدر نہیں کرتے. اور جو اتنا قوت والا، طاقت والا ہے، اسے ہم جیسے ناکارے اور بے بس چیلنج کرتے رہتے ہیں اپنے گناہوں کے ساتھ.
کہ ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے، اے اللہ جو آپ سے ہو سکتا ہے کر لو، ہم نہیں چھوڑنے والے، کیونکہ ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور ایک گمراہی کا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے سے بڑوں کو، طاقتوروں کو، پیسے والوں کو، ترقی میں آگے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں، انہیں کچھ نہیں ہو رہا، ہم بھی کریں۔ یہ ہماری بہت بڑی بیماری ہے کہ انہیں بھی دیکھو، وہ بھی سارے گناہوں کے باوجود اتنا آگے ہیں تو ہمیں کیا ہے۔ یاد رکھیں، جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا اس کا معاملہ اور ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا اس کا معاملہ اور ہے۔ انہوں نے جو کیا انہیں دنیا میں ہی مل جانا ہے، آخرت میں حصہ، اور میں نے اور تم نے جب لا الہ الا اللہ کہا اس امید پر کہ آخرت میں کچھ ملے گا، تو پھر اس کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ اور ہم پر جو پکڑ آئے گی وہ شاید کافروں پر، منافقوں پر اس دنیا میں نہ آئے، جو مسلمانوں پر آئے گی اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ان آیات کو دہراتے رہیں کہ اب ہم اس کی پکڑ میں ہیں جسے اس پکڑ کے انجام کا کوئی ڈر نہیں ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ بھی بتلا دو کہ مجھ جیسا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا اور کوئی نہیں۔ اس لیے اس وقت بھی اگر پلٹ آؤ تو وہ اپنی رحمتوں کی برکھا اب بھی نازل کرتا ہے، اور اب کر رہا ہے، ابھی بھی اس کی نازل ہو رہی ہے، ورنہ اب ہم مٹ چکے ہوتے ہیں۔ یا ذا الجلال والاکرام، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اور مولا کریم ہم میں جو خرابیاں، جو نقص، جو گناہ اور ان پر اصرار اڑے ہوئے ہیں ہم لوگ، مولا کریم ہماری اس اڑی کو، اصرار کو ختم فرما دے۔ انسانی نفس یہ بذات خود ایک شیطان ہے، اکساتا، بہلاتا، پھسلاتا۔ مولا کریم ہمارے نفس کو ہمیں بہلانے والا، پھسلانے والا نہ بنانا، ہمارے نفس کو ایسا بنانا جو آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف لے کر جائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اذهب البأس رب الناس واشفهما واشفنا واشفهما واشفنا واشفهما واشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا ذا الجلال والإكرام تمام مسلمان ملک، تمام مسلمان قومیں مولا کریم اپنی رحمت سے ان پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائیے۔ جو بیماری، جو تکلیف، جو بے روزگاری، جو پریشانی، جو خوف، جو اضطراب، جو بے چینی، جو قلق ساری امت پر مسلط ہے، مولا کریم ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی رحمت اور اپنی کرم کرتے ہوئے ان مشاکل اور پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، دور فرما دیجیے، دور فرما دیجیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب